دیکھنے کا سفر تھا. آج تک نہ آسمان نے دیکھا تھا نہ زمین میں ایسا چلنے والا کوئی تھا کہ آدھی دنیا کی مملکت کا سردار کیسے نکل رہا ہے. ایک ہی ایک گھوڑا ہے, 2 آدمی سفر کے لیے, نہ حدم چشم, نہ خدام, نہ فلاں آ رہے ہیں بینڈ, نہ کچھ, نہ کوئی کیا ہے ان کے لیے پہلے سے کیا ہے پروٹوکول, کچھ نہیں. آگے ایک بگی پیچھے ایک بگی سامنے, ایک کیا گھوڑے کا بہت بڑا لشکر پیچھے, نہیں, ایک ہی گھوڑا, ایک غلام ان کا, ایک عمر. اور وہ بھی کیسے باری باری سفر کرنے کے بعد پہ ڈیسائیڈ ہو کے نکل رہے ہیں. دیکھو میں چلوں گا نیچے نکیل پکڑ کے اور تم اوپر بیٹھو گے. آقا چلے گا, غلام اوپر بیٹھے گا. جتنا سفر تم اوپر بیٹھو گے اور اتنا سفر میں پھر بیٹھوں گا, تم آگے چلنا. نصف ہم بانٹ کے آگے چلیں گے. اور صرف کیا ہے پانی کا ایک چھاگل تھا اور کہیں رکے تو خیمہ تھا, اور اس کے علاوہ کھانے کے سوکھے ٹکڑے تھے روٹیوں کے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. یہ کون جا رہا ہے؟ یہ عمر ابن الخطاب جا رہا ہے. یہ کون جا رہا ہے؟ خلیفہ ثانی جا رہا ہے. یہ کون جا رہا ہے جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کانپتے ہیں؟ یہ کون جا رہا ہے جس کے نام کے لیے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر رہے ہیں؟ لیکن عجز ان کے ساری اور مساوات اور اپنے آپ میں جو صحیح ہے جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کر کے جانے والی یہ شخصیت یہ عمر ابن الخطاب. دنیا نے ایسا کوئی سردار کبھی نہیں دیکھا, ایسا کوئی بادشاہ کبھی نہیں دیکھا, ایسی مملکت کا بادشاہ کوئی نہیں دیکھا کہ جس کے نام سے بڑی بڑی سلطنتیں کیا تھراتی ہوں, لیکن وہ اکیلا ایک غلام کے لے کے نکلا ہو. اللہ توکل, کوئی حفاظتی دستہ نہیں, کوئی آؤ آؤ بڑو بڑو ہٹو ہٹو کے نعرے نہیں. وہ سیدھا اکیلے پن سے نکلا ہے اور اپنے ساتھ ایک غلام کو لے کے, اور کبھی غلام سوار ہے تو آقا پیدل چل رہا ہے, کبھی آقا سوار ہے تو غلام پیدل چل رہا ہے. ایک پرانا جبہ ہے, قبہ ہے, ایک ہے جو عبا کے طور پہ ڈالے ہوئے ہیں. کوئی اس کے اندر کیا ہے ایسی چاشنی ایسی کشش نہیں ہے کہ کوئی دیکھتے ہی پہچان جائے کہ یہ خلیفہ ہیں. یہ سفر کر رہے ہیں بیت المقدس کا 15 روز کا سفر, آئے رات دن, کوئی الگ سے کیا نہیں ہے ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے یا گرمی سے بچاؤ کے لیے الگ سے سائے کے لیے ان کو پکڑنے والا کپڑا نہیں ہے. وہ اپنے آپ میں چل رہے ہیں, اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, اپنی جان کا کوئی خطرہ نہیں, آگے بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ بیت المقدس کے بالکل قریب جابیہ نام کا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے کیا ہے بیت المقدس کو جانا تھا. حضرت عمر نے پہلے ہی لکھ دیا کہ جتنے بھی اطراف و اکناف میں میرے طرف سے متعین سردار ہیں یا فوجی کمانڈر ہیں وہ سب جابیہ میں اس وقت آ کے ملاقات کرے جب میں پہنچوں گا, تاکہ میں دیکھوں آپ لوگ کیسے ہیں. تو جابیہ میں اترے. یزید بن ابی سفیان اور اسی طرح ابو عبیدہ ابن الجراح اور اسی طرح خالد ابن الولید ایک ایک کر کے سردار پہنچنے لگے. بہت مدت بعد مل رہے تھے. جب جنگ کے لیے نکلے تھے سالوں ہو گئے تھے, کسی کو ملے ہوئے 4 سال ہو گیا تھا, کسی کو ملے ہوئے 3 سال ہو گیا تھا, کسی کو ملے ہوئے 5 سال ہو گئے. حضرت عمر کو دیکھا, 5 سال پہلے جو شخصیت کو جیسے چھوڑ آیا تھا خلیفہ بننے کے بعد وہ شخصیت ویسی, یہ کوئی تبدیلی کوئی دنیا داری نظر نہیں آتی. اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ خالد ابن الولید کے لباس میں کچھ تبدیلی تھی, ابو عبیدہ ابن الجراح کے لباس میں کچھ تبدیلی تھی, یزید بن ابی سفیان کے لباس میں کچھ تبدیلی تھی. جیسے ہی حضرت عمر کی نظر پڑی, ان کے جبے اور ان کے عبائیں بہترین عربی طور پر بہترین جو لباس ہوتا ہے وہ لباس پہنے ہوئے تھے, تو کنکریاں اٹھا لی حضرت عمر نے ان کو مارنے کے لیے. کنکریاں اٹھا لی اور کہا کہ تم اتنی جلدی بدل گئے اور عجمیوں کے لباس اختیار کر لیے, تمہیں یہ کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے جو عزت دی ہے وہ اسلام سے دی ہے, لباس سے نہیں ہے. تو حضرت خالد ابن الولید, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح, یزید بن ابی سفیان نے کہا کہ امیر المومنین جلدی نہ کیجئے مارنے میں, ہم لباس تو پہنے ہی ہیں لیکن ہم عربیت نہیں بھولے. دیکھیے ہم نے اندر تلوار رکھی ہوئی ہے, اسلام کے لیے جان دینے کا وہی عزم اب بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے جو پہلے تھا. تو کہا کہ اچھی بات ہے, اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر تمہارے دل بھی بدل گئے ہیں تو یاد رکھو اللہ سے ڈرو. پھر اس کے بعد ایک بلیغ خطبہ دیا سب کو جمع کر کے.
وہ خطبے میں بہت لمبا خطبہ تھا، لیکن سب سے اہم باتیں ایسے جامع طور پہ استعمال کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جابیہ کے مقام پر سب کو جمع کر کے، لوگوں اپنا اندر درست کر لو، تمہارا باہر خود بخود درست ہو جائے گا۔ لاکھ باتوں کی ایک بات ہے، لاکھ باتوں کی ایک بات، باہر تم کیا کیا درست کرتے پھرو گے، باہر کا مسئلہ چھوڑ دو، تمہارا اندر درست کر لو، خود بخود تمہارا باہر درست ہو جائے گا۔ تم لاکھ عطر کی باٹلیں اونڈھل لو، ظاہر ظاہر ہے، وہی ایک دل کی گندگی نکال لو، تم عطر کوئی نہ لگاؤ پھر بھی لوگ تمہارے سے خوشبو محسوس کریں گے۔ تمہارا اندر تم درست کر لو، تمہارا باہر خود بخود درست ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کہا آخرت کی تیاری کے لیے تم زندگی کھپاؤ، تمہاری دنیا کی زندگی اللہ خود درست کر دے گا۔ تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے یہاں کھپاؤ، دنیا اللہ درست کر دے گا۔ کون ایسا اللہ والا ہے جو اللہ کی طرف پلٹا اور اس کی دنیا خراب ہو گئی؟ بتاؤ، ایک مثال بتاؤ، پوری تاریخ میں ایک مثال بتاؤ کہ کوئی کیا تھا، اللہ والا بنا، بزنس چھوڑا، نماز کو آیا، ایسا کرنے سے بزنس میں برباد ہو کے خلاش ہو کے بھوکا مر گیا۔ بتاؤ مجھے ایک مثال، کوئی ہے دنیا میں؟ بتاؤ کوئی ایک، بتاؤ جس کے پاس بہت مال تھا اور وہ اللہ کی راہ میں دینے لگا یہاں تک کہ مفلس خلاش ہو کے بھوکا مر گیا۔ بتاؤ مجھے، زیادہ کھا کے مرنے والے دن میں ایک مل سکتے ہیں تمہیں، وہ بتاؤ جو اللہ کے لیے بھوکا روزہ رکھا مر گیا، بتاؤ مجھے، بتاؤ ہے کوئی ایک مثال؟ پھر کیوں نہیں پلٹ جاتے؟ پھر کیوں نہیں آخرت کو اختیار کر لیتے؟ دنیا مل ہی جاتی ہے، لیکن کتنے ہیں جو آخرت کو چھوڑتے ہیں اور دنیا کے طلب میں جاتے ہیں؟ نہ انہیں دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے۔ ہزاروں بتاؤں میں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جو دنیا کے لیے مسمار ہوا، جو دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑا، دنیا کے لیے ماں کو بیچ دینے والے بھی ہیں، لیکن ہاتھ کیا آیا؟ نہ دنیا ملی نہ آخر اس کو زندگی ہی ملی، کسی نے قتل کر دیا، مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جو رات دن تڑپتا تھا اپنی آفس بنانے میں، جو رات دن تڑپتا تھا اپنی کمپنی بنانے میں، کسی نے مارا، ختم ہو گیا، مسئلہ ہی ختم۔ کیا بنا؟ کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ وہی آخرت کو پکڑو، دنیا مل ہی جائے گی، دنیا کہیں نہیں بھاگتی، بس تم جلدی کر کے دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہو، ورنہ تو کیا ہے، دنیا تو مقدرہ ہے، وہ تمہیں مل ہی جائے گی۔ تو فرمایا اپنا اندر درست کر لو، اپنا باہر آپ سے آپ درست ہو جائے گا۔ لوگ مجھے یوں بولیں، وہ بولیں، مجھے شاہانہ ٹھاٹ باٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، وہ چاہیے، کچھ مت کرو، اللہ کے نزدیک جھکے رہو، پھر لوگوں کو دیکھو کہ کس طرح تمہارے آگے آنکھیں بچھاتے ہیں کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، تمہارے پاس ملنے میں تڑپتے ہیں، کس طرح خوش و خرم اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا ہے، صرف اللہ کی محبت میں آ کے ملتے ہیں۔ تم لاکھ پیسے دے کے بھی اتنی محبت نہیں کما سکتے لوگوں سے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ محبت ڈالے گا دلوں میں، اللہ عزت ڈالے گا آنکھوں میں۔ تم سمجھو گے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اپنے اندر یوں سمجھو، لیکن دیکھو لوگ تمہیں بہت کچھ سمجھیں گے۔ لیکن تم یہ سمجھنے لگو کہ مجھے سب کچھ سمجھنا ہے، لوگ حقارت سے تھوکیں گے، یہ تو کیا ہے جی، شان بڑی شو کا پوڑا، کھول کے دیکھو تو کیا بھی نہیں کہتے، وہ حالت میں رہے گا۔ تو اللہ کے سپرد کرو، خود دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر رہا ہے تمہاری حالتوں کو۔ اپنے آپ کو منوانے میں نہ لگے رہو، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہو، لوگ تمہیں مانتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تمہارا ظاہر خود درست ہو جائے گا، تمہارا باطن تم درست کر لو اور آخرت میں لگے رہو، دنیا تمہاری دوست ہو جائے گی لوگوں، پھر اس کے بعد تمہارے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ یہ موٹے موٹے الفاظ ہیں جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے بہت کم فاصلہ تھا جہاں بیت المقدس کو جانا تھا اور وہاں سے صلح نامہ ہونا تھا۔